آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کی سیرت یوں سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نبوت کا اعلان کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کا اعلان کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بلندی کا اعلان کیا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر انسان خلاف ہو جاتا ہے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق الامین کہتے ہیں، جس وقت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کرواتے ہیں، لیکن جس وقت آپ اعلان نبوت کرتے ہیں اپنے بگانے بن جاتے ہیں، گالیاں دینے والے بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہمیں اس بات پہ گامزن کرتی ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں کے ساتھ کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیقہ اختیار کیا۔ وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے مزاج کے مطابق چل کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے مزاج کے مطابق چل کے دکھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بے شمار واقعات آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو زندگی کا نمونہ رکھا، صرف اس کا ایک پہلو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق الناس باخلاقہم، لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ ویسے چلو جیسے ان کا مزاج ہے۔ اور پھر آپ نے چل کے بھی دکھایا ہے۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ یعنی آپ کے اخلاق بہت عظیم اخلاق تھے، بہت بڑے اخلاق تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ پاکیزہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اماں حضور کے اخلاق کا تذکرہ تو کریں کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو جواب میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا کا سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق ہے، سارا کا سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق ہے۔ کیوں؟ جو قرآن نے بیان کیا ویسا میرے نبی نے چل کے دکھایا۔ قرآن الفاظ سے میرا نبی اس کا عملی نمونہ تھا، میرے نبی نے ویسے بن کے دکھایا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ واقعہ بھی سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دستک ہوتی ہے تو دروازہ کھولا جاتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی جو تھی اس پر کپڑا نہیں تھا، وہ ظاہر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر گفتگو کی، بات چیت کی، چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، دروازہ کھولا جاتا ہے، دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ ویسے کے ویسے بیٹھے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیٹھے تھے، یعنی آپ کی پنڈلی پر کپڑا نہیں تھا، آپ ویسے بیٹھے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کپڑا ہٹا ہوا تھا آپ نے اپنی پنڈلی پر کپڑا دے لیا، دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ عثمان کو بلاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، بات چیت کی تو چلے گئے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً بیٹھی تھی، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ ابو بکر صدیق تشریف لائے جو میرا باپ تھا، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک رات کی نیکیاں
حضرت پورے ستاروں کے برابر ہیں، جس کے بارے میں آپ نے جنت ہونے کا اعلان کر دیا، جس کو آپ ہجرت کی رات ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ میرا باپ آپ کے پاس آیا، آپ ویسے کہ ویسے تشریف فرما رہے، حضرت عمر تشریف لائے، جن کو آپ نے دعا مانگی تو اللہ نے عمر دیا، جس کو آپ نے مانگ کر رب سے لیا، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ کے نبی آپ ویسے کہ ویسے بیٹھے رہے، لیکن جس وقت حضرت عثمان غنی تشریف لائے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں کیوں نہ سیدھا ہو جاتا، میں کیوں نہ اپنی پنڈلی پر کپڑا دے لیتا، کیونکہ عثمان تو وہ تھا جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ کیوں حیا نہ کرتا، محمد مصطفیٰ کیوں نہ حیا کرتا۔ یعنی حضور علیہ السلام کو علم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے یہ بات خلاف ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا والے تھے، حیا والے تو سارے صحابہ تھے، لیکن کسی صحابی میں کوئی مقام، کوئی عظمت، کوئی رتبہ زیادہ پایا جاتا تھا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حیا کا مقام بہت زیادہ پایا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کو نبی علیہ السلام نے برقرار رکھنے کے لیے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم نے دنیا میں اگر چلنا ہے تو انسان کے مزاج کے مطابق چلنا پڑے گا، پھر ہی ہمارا گھر چلے گا، پھر ہی ہماری مارکیٹ چلے گی، ہمارا نظام چلے گا، ہماری جناب جو فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، جو کچھ بھی ہے ہم تب ہی چلا سکیں گے جب ہم لوگوں کے مزاج کے مطابق چل سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ چل کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، فرمایا عمر آج رات سویا تو خواب دیکھا، آج رات سویا تو خواب دیکھا۔ یا رسول اللہ خواب کیا دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ عمر جنت میں جا رہا ہوں، جنت کی ایک طرف ایک محل دیکھا، بہت شاندار محل تھا۔ یا رسول اللہ پھر میں نے وہ محل دیکھا تو میں نے پوچھا فرشتوں سے، فرشتوں یہ محل کس کا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ یہ عمر کا محل ہے۔ اس طرح نہیں، یا رسول اللہ یہ کس، اللہ کے نبی نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ جواب آیا کہ یہ عمر کا محل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر میرا دل کر رہا تھا، جب میں نے اس محل کو دیکھا تو بڑا خوبصورت نظر آیا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس محل میں چلے جاؤں، جا کر دیکھ کر آؤں کہ اللہ نے عمر کا محل کیسے بنایا، لیکن میں محل میں نہیں گیا۔ اللہ کے نبی آپ محل میں کیوں نہیں گئے؟ اے عمر اس لیے نہیں گیا کہ مجھے علم تھا کہ تیری غیرت جو ہے اس بات کو برداشت نہیں کرے گی۔ اے عمر تیری اندر غیرت اتنی ہے کہ مجھے علم تھا کہ تیری غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ اللہ کے نبی لو علیکا، آپ کے لیے میری غیرت ایسا نہیں ہو سکتا، دوسروں کے خلاف تو میری غیرت ہے لیکن نبی کے خلاف نہیں۔ اللہ کے نبی آپ چلے جاتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، رو پڑے اور کہا کہ اللہ کے نبی ذرا چکر تو لگا کے آتے، محل کیسا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے کیا علم تھا، لیکن میں نے آپ کی غیرت کو دیکھا کہ آپ کی غیرت ہر کام کے لیے سخت ہوتی ہے، اس لیے میں نے آپ کے مزاج کو سامنے رکھ کر ایسا عمل نہیں کیا۔ یعنی میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر زندگی گزاری، ہر انسان کے مزاج کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بھی میرے نبی کے سامنے، ابو بکر کا مزاج بھی میرے نبی کے سامنے، عثمان غنی کا مزاج میرے نبی کے سامنے، ہر مزاج کو میرا نبی دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں
حضور علیہ السلام کی زندگی کے بے شمار ایسے پہلو ہیں جس میں میرے نبی علیہ السلام کی زندگی کے ایسے پہلو نظر آتے ہیں، لیکن صرف یہ نہیں، آپ ہمارے بزرگوں کی داستان پڑھیں گے تو بزرگوں کی داستان میں بھی ایسے بے شمار واقعات نظر آئیں گے۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں ان کا ایک معمول ہوتا تھا، وہ معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں جناب عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز افطاری کے وقت تک مسجد میں ٹھہرتے تھے، وہاں پہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، وظائف کرتے، وقت ملتا تو لمبی دعائیں کرتے تھے۔ ان کا یہی معمول رہا۔ انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کے ساتھ متوسلین ملنے والے لوگ ہیں ان سب کو یہی کہتے تھے کہ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ جناب رمضان المبارک کے مہینے، بابرکت مہینے میں عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت جو ہے وہ مسجد میں گزارا کریں۔ تو ایک شخص تھا، اس نے جناب یہ بات لے کر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہ مسجد میں عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک اپنا وقت گزارتا رہا۔ تو جناب ایک دن بیوی کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ پورا دن تو کام کرتا ہے، عصر سے مغرب کا ٹائم تیرا ہمارے پاس ہوتا ہے، تو وہ بھی ہمیں ٹائم نہیں دیتا اور کوئی گپ شپ نہیں کرتا، کوئی افطاری ہمارے ساتھ نہیں کرتا، یہ کیسا طریقہ ہے؟ تو لہٰذا تو ایسے عمل کو چھوڑ دے، گھر میں تشریف لایا کر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر وہ بات شیئر کی، ان کو بتایا کہ میری بیوی نے مجھے ایسے ایسے کہا ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے فرض اور واجب کا عمل، ایک ہوتا ہے مستحب عمل۔ میں نے جو بتایا تھا یہ مستحب عمل ہے، یعنی بیٹھ کر قرآن پڑھنا، وظائف کرنا، دعا کرنا، یہ مستحب عمل ہے، لیکن اس سے زیادہ اپنی بیوی کے حقوق پورے کرنا یہ فرض عمل ہے۔ مستحب کو چھوڑ دینا زیادہ ضروری ہے، فرض کو پورا کرنا زیادہ ضروری ہے، مستحب کو چھوڑ دینا کوئی بات نہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس بات کی تلقین دی کہ آپ اپنے گھر والوں کے مزاج کے مطابق چلیے، پھر یہ زندگی اچھی بسر ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے اندر جو دوریاں ہیں، جو لڑائی اور جھگڑے ہیں، وہ اس بنا پر ہیں کہ آج ہم لوگوں کے مزاج کے مطابق نہیں چل بیٹھتے، آج ہم لوگوں کے خلاف چلتے ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر میرے مزاج کے مطابق چلے، میری مل جو ہے میرے مزاج کے مطابق چلے، میرا مدرسہ میرے مزاج کے مطابق چلے، میری مسجد میرے مزاج کے مطابق چلے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کو اللہ نے جیسے شکل و صورت الگ پیدا کی ہے، ایسے اللہ نے ہر انسان کا مزاج بھی مختلف بنایا ہے، ہر انسان کا مزاج مختلف ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں ایک مرتبہ حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ تشریف لے کے لاہور سے کراچی میں مفتی شفیع صاحب رہتے تھے، ان کے ہاں وہاں کام تھا، وہ کام پہ اپنے چلے گئے۔ تقریباً جو مدرسہ ہے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا، اس سے کوئی 5 گھنٹے کا سفر تھا جہاں حضرت جی کو کام تھا۔ وہاں پہ حضرت جی کام پہ گئے تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی طرف دعوت دی کہ ہمیں بھی مل جائیے۔ حضرت تشریف لائے، ملاقات ہوئی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہتے ہیں کہ ابھی کھانے کا وقت تو نہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے دعوت کا انتظام کرتے ہیں، دل کی خواہش ہے کہ آپ کے لیے دعوت کا انتظام کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس وقت جو ہے اس بات کی لگن نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آپ پھر ہمیں ٹائم دیں دعوت کا ٹائم بھی نہیں دے سکتے کیونکہ وقت کم ہے، کل کو میں نے واپس لاہور جانا ہے۔ سننے کی بات ہے، حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اس بات میں مجبور نہیں کیا کہ آپ ہمارے پاس ٹھہریں اور دعوت کھائیں، بلکہ ان کو ایک بات کہی، حضرت آپ اگر دعوت نہیں کھا سکتے، آپ اتنا عمل تو کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو یہ تحفتاً، یہ ہدیتاً کچھ رقم دیتا ہوں، جتنا دعوت میں لگنی تھی رقم وہ میں آپ کو ہدیتاً دیتا ہوں، وہ آپ ہماری طرف سے قبول کر لیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی رقم جتنی دعوت میں خرچ ہونی تھی
وہ ان کو دی. انہوں نے اپنے سر پہ رکھ کر کہا کہ یہ بہت ایک عظیم نعمت ہے جو آپ نے ہمیں دی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں علماء نے، ہمیں بزرگوں نے، ہمیں ولیوں نے، ہمیں صحابہ نے، اہل بیت عظام نے، ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی سیرت، ایسا پہلو، ایسا نظام دیا ہے کہ اگر انسان کسی کے مزاج کے مطابق چلے گا تو انسان کبھی کہیں بھی مار نہیں کھائے گا. یعنی اگر کوئی ایسا مہمان ہے وہ آپ کے ہاں نہیں ٹھہر سکتا، آپ کے دل کی بھی لگن ہے کہ آپ اس کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں آپ اتنی رقم اس کو دے دو، اس کے مزاج کے مطابق چلو. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک پہلو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر ارادہ کیا کہ میں اعتکاف کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، جن کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا، وہ مسجد نبوی سے ہو کر گزرتی تھی، تو فرمانے لگی یا رسول اللہ دل میرا بھی چاہتا ہے کہ میں بھی اعتکاف مسجد میں کروں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ویسے تو اجازت نہیں، لیکن آپ کے لیے اجازت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دروازہ مسجد کی طرف ہے، تو آپ جس وقت چاہیں مسجد کے ساتھ، جو دروازے کے ساتھ ہی اپنا خیمہ لگا لیں، جب چاہیں اندر چلے جائیں، گھر کا کام کاج کریں، اور جب چاہیں آپ اپنے خیمے میں آ کر عبادت کریں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت صراحتاً مل گئی، سب کے سامنے مل گئی. اب دوسری خواتین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، امہات المومنین تھیں، جب ان کو علم ہوا کہ اماں عائشہ کو اجازت مل گئی، لہٰذا ہمیں بھی اجازت مل گئی ہوگی، ہم بھی خیمے لگاتے ہیں. اب 20 رمضان المبارک آتا ہے تو جناب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد سے باہر کئی کام تشریف لے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے، پیچھے سے جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ان سب نے اپنے مسجد میں آ کر مسجد نبوی میں خیمے لگا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سب کے خیمے لگے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ کنہوں نے اتنے خیمے لگا دیے؟ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ یہ امہات المؤمنین آپ کی بیویوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اعتکاف مسجد میں کرنا چاہتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ سارے خیمے اٹھا دو. سارے خیمے اٹھا دیے گئے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا خیمہ تو مجھے تو صراحتاً اجازت ملی ہے، میں خیمہ کیوں اٹھاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اگر آپ خیمہ نہیں اٹھاؤ گی تو دوسری بیویوں کو تکلیف ہوگی، لہٰذا آپ بھی خیمہ اٹھاؤ. اب سوال یہ ہے کہ اماں عائشہ کو بھی تکلیف ہوئی کہ ان کا خیمہ بھی اٹھا دیا گیا دوسری بیویوں کی وجہ سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے زندگی کا نمونہ پیش کیا، فرمایا عائشہ تم ہی خیمہ اٹھا دے، آج اس سال جو ہے آپ کا نبی بھی اعتکاف نہیں کرے گا، اس سال آپ کا نبی بھی اعتکاف نہیں کرے گا. میرے بھائیوں حضور کی زندگی کا پہلا اعتکاف تھا جو میرے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے مزاج کو برقرار رکھتے ہوئے، ان کو تکلیف کو دور کرتے ہوئے اعتکاف نہیں کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک پہلو زندگی کا ہمارے سامنے عملی نمونہ ہے. قرآن مجید میں آیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگو اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے پہ جا رہے تھے. حضرت جا رہے تھے تو چند اوباش قسم کے نوجوان وہ کشتی میں سوار ہو کر وہاں سے ان کا گزر ہوا. تو انہوں نے جب دیکھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا، انہوں نے یعنی ان کا مزاح کیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق کرنے لگے. مذاق کرتے ہوئے کشتی میں جا رہے تھے تو ساتھ ایک نوجوان جا رہا تھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے. اس نے کہا حضرت یہ چند اوباش قسم کے جو نوجوان ہیں یہ آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ہاتھ اٹھائیے اللہ سے دعا کریے، ان کے لیے بد دعا کر دیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ جیسے تو نے ان نوجوانوں کو اس دنیا کے اندر خوشیاں نصیب کی ہیں،
اے اللہ تو ان کے عمل ایسے کر دے کہ ان کو آخرت میں بھی ایسی خوشیاں نصیب ہو جائیں، ان کے عمل ایسے کر دے کہ ان کو آخرت میں بھی یہ خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، چل دو انسان رکھے تھے، ایک کا مزاج تو یہ تھا کہ ان کے لیے بد دعا کریں، دوسرے کا مزاج یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو بنانا ہے تو ہم اپنے مزاج کو بدلیں، یہ نہ کریں کہ ہمارا گھر ہمارے مزاج کے مطابق چلے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے گھر والوں کے مزاج کو بھی لینا ہے اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں رہتے ہوئے گھر والوں کے مزاج کے مطابق چلنا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا رب لا تذرنی، فرمایا گیا قرآن مجید کے اندر کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب 950 سال اپنی قوم کو دعوت دے چکے، قوم کا کوئی فرد بھی، تقریباً 80 فرد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا، کوئی بھی کلمے کے لیے تیار نہیں ہوا، حضرت نوح علیہ السلام پہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں، مصیبتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے، فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ جتنے بھی زمین میں کافر بسنے والے ہیں سب کو ہلاک کر دے۔ اللہ نے ہلاک کر دیا، لیکن اللہ نے ہلاک کیا، پھر اللہ نے فرمایا نوح، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نوح علیہ السلام مٹی لو، مٹی کو اکٹھا کرو۔ فرمایا جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، فرمایا جبریل یہ رب جلیل جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہو کہ جناب مٹی اکٹھی کی جائے، کرنے کے بعد اس سے برتن تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مٹی اکٹھی کی، کرنے کے بعد گارا بنایا، برتن تیار کیے، کتنے دن لگائے، کتنے مہینے لگائے، لگانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے برتن تیار کیے، کرنے کے بعد ان کو جناب خشک کیا، کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اے نوح علیہ السلام یہ جتنے برتن بنائے سارے توڑ دو۔ اللہ یہ کیسا حکم؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کا حکم ہے پورا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنے دن لگائے اور یہ برتن تیار کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا نہیں اس کو توڑ دو، حضرت نوح علیہ السلام نے توڑ دیا۔ میرے بھائیوں آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نوح آج تو نے اتنے اپنے محنت سے بنائے ہوئے برتن توڑے، تجھے تکلیف ہوئی جب تو نے کھڑے ہو کر دعا کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ جتنے بھی کافر بسنے والے سب کو مٹا دے، سب کو ہلاک کر دے۔ میں نے جب ہلاک کیا تو جو میں نے محنت کی تھی تو مجھے بھی ایسی تکلیف ہوئی تھی۔ فرمایا کہ جب تو نے محنت کی، تو نے اپنی محنت کو جب ملیا میٹ کرنے لگا تو تجھے تکلیف ہوئی، ایسے مجھے بھی تکلیف ہوئی۔ تو بتانے کا مقصد کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مزاج کیسا تھا؟ اپنی قوم کے لیے کہ ان کو تباہ کر دے، لیکن جس وقت میرے اور آپ کے پیارے نبی کا مزاج سامنے آتا ہے تو میرے بھائیوں حضرت نوح علیہ السلام کا جو مزاج تھا اس میں سختی تھی، اتنی سختی تھی کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو بندوں کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ نے ایک کو مکہ مار دیا غصے میں، وہ وہیں پہ مر جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزاج کو پڑھیں گے، ان کے مزاج میں نرمی تھی، اتنی نرمی تھی کہ اگر ان کے ایک ہاتھ پہ کوئی تھپڑ مار دے وہ دوسرا بھی آگے کر دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے مزاج کو دیکھیں گے، ان کا مزاج مختلف نظر آئے گا کہ جس وقت بدر کے جناب قیدی حضور کے سامنے لائے جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں، ابو بکر صدیق سے فیصلہ لیا۔ ابو بکر کیا فیصلہ ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ فیصلہ یہ ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے، ان سے کچھ پیسے لیے جائیں اور سب کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرماتے ہیں آپ فیصلہ دیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ فیصلہ یہ ہے کہ
کہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے، وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ کوئی کسی کا ماموں ہے، کسی کا چاچو ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا۔ لیکن میرے نبی کی زندگی کو پڑھے، میرے نبی کی زندگی یوں نظر آتی ہے، اگر میرے نبی کو کوئی گالی دیتا ہے میرے نبی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کو اگر بچے پیچھے لگا کر لہو لہان کیا جاتا ہے، جبریل آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم دے، میں ابھی 2 پہاڑوں کے درمیان پوری قوم کو جناب پیس کے رکھ دوں گا، ملیا میٹ کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل اس کو چھوڑ دو، یہ بے سمجھ ہیں، ان کے آنے والی نسل وہ سمجھ جائے گی۔ یعنی میرے نبی کو اگر کوئی گالی دیتا ہے میرا نبی معاف کر دیتا ہے، میرے نبی سے اگر کوئی توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو میرا نبی جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ میرے نبی کی سیرت تھی، میرے نبی کا مزاج تھا۔ تو میرے بھائیوں آج کے جمعے کا سبق یہ ہے کہ ہم نے دنیا والوں کے مزاج کے مطابق چلنا ہے، لیکن قرآن اور حدیث اور صحابہ اور اہل بیت کے جناب مشن میں رہ کر چلنا ہے۔ ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر ہم نے ان لوگوں کے مزاج کے مطابق چلنا ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے محبت نام ہے محبوب کی راحت کا، محبت نام ہے محبوب کی راحت کا۔ اب انسان کو کسی سے محبت ہونا وہ اس کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم یہ چاہو کہ یہ مہمان آیا ہے، یہ فلاں بندہ ہے، میں اس سے محبت کروں، پھر ہر طرح کی راحت کو چھوڑ دو اور اس سے محبت کرو جیسے اس کا مزاج چاہتا ہے، جیسے اس کا مزاج چاہتا ہے ویسے ان سے محبت کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کرے۔